آج جو سر نیچے رکھ کے گھوں گھوں کر کے رو رہا ہو کے بھر کے رو رہا ہے، چچا جی ابو جان چھڑ کے چلے گئے، چچا جی ابو جان چھڑ کے چلے گئے، ڈھکوسلے بازی کر رہا ہے۔ آج ابو تیرا چھوڑ کے چلا گیا، کل ابو تیرا کہہ رہا پتر ساڑھے کول بھی کدے بہ جا کر کے نہ ابا جی وقت نہیں ہوتا۔ اج رونا کس چیز کا؟ یہی باپ ہے جس کا جنازہ تو پڑھ کے آ کے رو رہا ہے، یہی باپ تجھے کہتا ہے پترا جنازے اٹھ جان گے، جدو اسی چلے جاؤں گے سانو یاد کر کے رویں گے، اسی نظر نہیں آئیں گے۔ میرے پیارے بچوں، تم آپس میں چھپن چھپائی کھیلتے ہو، لکن میٹی کھیلتے ہو، آدھے گھنٹے کے بعد 15 منٹ کے بعد اگر تلاش کرنے میں مایوس ہو جاتے ہو میرے پیارو، پھر یہ جو چھپا ہوتا ہے سامنے آ کے ٹیلو کہتا ہے، سامنے آ کے ڈراتا ہے، چھپی چیز ظاہر ہو جاتی ہے۔ یہ ماں باپ بھی تمہارے سے لکن میٹی کھیل رہے ہیں، چھپن چھپائی کھیل رہے ہیں، کبھی بیماری میں چھپ جاتے ہیں، کبھی پریشانی میں چھپ جاتے ہیں، کبھی ماس کی تنگی میں چھپ جاتے ہیں، کبھی بستر میں چھپ جاتے ہیں، کبھی ہسپتال میں جا کے چھپ جاتے ہیں۔ خدا کے واسطے اگر اتنا ہی چھپے تو خدا کی غنیمت سمجھو، اتنا ہی چھپے تو ان کو تلاش کرنے میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگر یہ حقیقت کے اندر قبروں میں جا کے چھپ گئے تو سائی بال تلاش کرو گے نظر نہیں آئیں گے، ملتان میں جاؤ گے نظر نہیں آئیں گے، سعودیہ میں جاؤ گے نظر نہیں آئیں گے، مکہ مدینے کی پاک سرزمین پہ جاؤ گے نظر نہیں آئیں گے۔ اور میرے پیارو ان ماں باپ کی قدر کرو، اللہ کی قسم انہوں نے بڑھاپا گال دیا تمہارے لیے، انہوں نے جوانی گال دی تمہارے لیے، اپنی زندگی کے کھانے پینے گال دیے تمہارے لیے، اپنی زندگی کا ٹھنڈا گرم گال دیا تمہارے لیے۔ خبردار ہو میرے بچوں، چار چار نوجوانوں، تین تین نوجوانوں، کم از کم انہیں جینے سکھنے نہیں دیتے، مرنے کے بعد جنازہ تو سکھ سے ان کا پڑھ لو۔ نہیں یقین آتا صبح سائیوال کے روڈوں پہ نکل کے دیکھ لینا، تمہیں ہر موٹر سائیکل پہ نظر آئے گا، ہر گاڑی پہ نظر آئے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر، تمہیں ہر گاڑی کی ونڈو پہ شیشے پہ نظر آئے گا۔ ماں وہاں ٹھنڈیاں چھاواں، یہ ٹھنڈی چھاں کمرے میں پڑی ہوئی ہے، یہ ٹھنڈی چھاں تمہاری بیویوں کی ستائی ہوئی پڑی ہے، یہ ٹھنڈی چھاں کو پوتا جھڑکی دے کے چلا گیا، یہ ٹھنڈی چھاں کو توتا جھڑکی دے کے چلا گیا، یہ ٹھنڈی چھاں کو جوان بیٹا جھڑکی دے کے چلا گیا۔ اور لوگوں یقین نہیں آتا، اللہ مجھے معاف فرمائے، چلو میرے ساتھ میں سائیوال میں تمہیں کتنے ایسے گھر دکھاؤں جس گھروں کے اندر کئی گدڑوں گے ماں باپ سے اولاد نے بولنا گوارا نہیں کیا۔ بتاؤ میرے عزیزوں، ایسی داستانیں سن کے ایسے چہروں کو دیکھ کر انسان کو ہنسی آئے گی۔ اگر 200 افراد کا مجمع بیٹھا ہے، دعا کرنے کے بعد 100 بندہ کان میں کہے گا پترا میری دعا کرو، ولی صاحب کر دلی دعا کرو۔ میرے عزیزوں، جب اولاد کی فرما برداریاں کروانے کے لیے دعائیں کروانی پڑ جائے، سمجھ لو قیامت کسی بھی وقت آنے والی ہے۔ جس نبی کی سیرت کے تذکرے، جس کی صورت کے تذکرے آپ پورے ربیع الاول کے مہینے میں سنو گے، وہ نبی 57 سال کے بعد حجۃ الوداع کے بعد جب مدینے جانے لگا، راستے میں ابوا کا قبرستان آ گیا اور مائی آمنہ کی قبر آ گئی۔ 6 سال کی عمر میں اماں آمنہ کی قبر پہ گئے تھے، 57 سال کے بعد جب 63 سالہ زندگی لے کے واپس لوٹے تو اونچی پہاڑی پر ماں کی قبر نظر آئی۔ رحمت والے نبی نے اپنی سواریوں کا رخ موڑ دیا اور فرمایا صحابہ مجھے اماں کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے، ماں کی مامتا سے مجھے خوشبو آ رہی ہے۔ اے صحابہ تم مدینے سے مکے جانا چاہتے ہو یا مدینے جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، آج محمد رات اپنی ماں کے ساتھ گزارے گا، آج میں واپس نہیں جاؤں گا۔ پھر میرا پیارا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابوا کے قبرستان کی طرف اپنی سواری موڑ گئے، صدیق بھی پیچھے چلے گئے، صحابہ پیچھے چلے گئے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں قبر کے سرانے جا کے بیٹھ گئے اور دعاؤں میں روتے ہوئے کہا اماں تو یتیم سمجھ کے چھوڑ کے گئی تھی، آج دیکھتی تیرا بچہ یتیم نہیں بلکہ در یتیم بن چکا ہے۔ اماں جس بچے کو چھوڑ کر دلواری گئی تھی آج وہ سارے نبیوں کا سردار بن چکا ہے، آج وہ شاہد و عالم شان دو عالم بن چکا ہے۔ رحمت والے نبی کے یار غار صدیق اکبر کہتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی قبر کے پاس بیٹھے اور رونا شروع کر دیا، روتے روتے ہوئے اللہ اکبر، حضور کی آواز ہمارے کانوں تک آ گئی، اپنے کا صبر کی تلقین کرنے والوں، یتیموں کو دلاسے دینے والوں، آنسوؤں کو اپنی کملی والی چادر سے پہنچنے والوں، آج آپ کا رونا رونے کی آواز کیوں آنے لگی؟ فرمایا صدیق دیکھ تو صحیح، محمد پلیٹ پہ نہیں رو رہا، محمد زمین پہ نہیں رو رہا بلکہ ماں کی قبر کے پاس بیٹھ کے رو رہا ہے۔ اے میرا صدیق، آج 57 سال کے بعد بوڑھے محمد کو ماں کی گود کا بچپنا یاد آ گیا ہے۔ یہ ماوا ٹھڑیا چھاوا
اہل اللہ کی جوتیوں میں جا کے پوچھو، اماں بوڑھی ہو گئی، ابا جان بوڑھے ہو گئے، اب بڑھاپا آ گیا، اماں نو گل یاد نہیں رہتی، ابا گل کر کے بھول جاندا ہے، اماں روٹی کھا کے بھول جاندی ہے۔ پتر گھر آیا اور آ کے کہا امی روٹی کھادی ہے؟ نہ پترا میں کوئی نہیں کھادی۔ بیوی کہتی ہے اللہ دی سو روٹی کھادی ہے۔ مدینے والے میں کیا کروں، بیوی کو جھٹلاؤں یا ماں کو جھٹلاؤں؟ فرمایا خبردار بیوی کے سامنے ماں کو نہ جھٹلانا، ہاں ہاں اس کے سامنے بیوی کو اشارہ کر دینا اور کہہ دینا تو اللہ اکبر، میری بیوی جھوٹ نہیں کہتی، امی روٹی کوئی نہیں کھائی، روٹی کھا لے، اور تجھے پتہ بھی ہے اماں بھول گئی، اماں جھوٹ بول رہی ہے، اللہ اکبر۔ کمرے میں جا کے بیوی سے معذرت کر لے، ہاتھ جوڑ لے، مجھے پتہ ہے تو سچی تھی، میری اماں کو بجا کی ہوئی چیز یاد کوئی نہیں، کیونکہ اللہ اکبر ماں کو تیرے سامنے جھٹلاتا تو روزے والا بھی ناراض ہو جاتا، عرش والا بھی ناراض ہو جاتا۔ ہم نے لا الہ الا اللہ کا بول پڑا، ہم نے محمد الرسول اللہ کا جملہ پڑا، اللہ اکبر۔ اس کی نسبت مدینے کے ساتھ، اس کی نسبت مدینے والے کے ساتھ، اس مدینے والے کا پیغام ہے۔ آپ نے فرمایا کہو لوگوں، میں ماں باپ کو چکانے کے لیے نہیں آیا، ماں باپ کے سروں کو اٹھانے کے لیے آیا۔ 36 بندوں نے قاری اشفاق صاحب سے دعا کہا ہوگا، قاری صاحب دعا کروانا، قاری صاحب خدا کے واسطے پرچی کے پیچھے لکھ کے دے دے۔ عبدالحنان بے شک مولوی ہے، بے شک پیر طریقت ہے، بے شک نسبتوں کا مالک ہے، دعا کرے گا، کہیں دکھلاوا رکاوٹ بن جائے گا، کہیں ریاکاری رکاوٹ بن جائے گی، کہیں عمل کا اخلاص میرے عزیزو عمل کی بد اخلاقی رکاوٹ بن جائے گی، کبھی میرے عزیزو نیت کا کھوٹ رکاوٹ بن جائے گا۔ اللہ پھر میں کیا کروں؟ مولوی صاحب پرچی کے اوپر لکھ کے دے دیں، مولوی عبدالحنان سے کے دعا کرانے سے پہلے اگر تیرا باپ گھر میں ہے، نمازی ہے، یہ بے نمازی، بوڑھا ہے، جوان ہے، جا اپنے باپ سے جا کے دعا کی درخواست کر دے۔ مدینے والے کا پیغام ہے، عرش والے نے پیغام مدینے والے کے ذریعے سے پہنچایا۔ اللہ ہر ایک کی دعا رد کر سکتا ہے، لیکن اولاد کے لیے ماں باپ کی دعا اللہ کبھی رد ہی نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میراث سے کون نہ واقف ہے؟ حضور کے میراث سے کون نہ واقف ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حلیمہ سے کون نہ واقف ہے؟ لوریوں سے کون نہ واقف ہے؟ میرے عزیزو چاند کو اشارے کر کے ٹکڑے کر دیے، کون نہ واقف ہے؟ میرے عزیزو جابر کی ہڈیاں میں تھوک ڈال دیا، کون نہ واقف ہے؟ جگیر پر اپنا ہاتھ پھیر دیا، کون نہ واقف ہے؟ حضرت جلبیب کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیر دیا، کون نہ واقف ہے؟ سارے جانتے ہیں، لیکن میرے عزیزو اولاد کا احترام آج ہماری جان پہچان میں نہیں ہے، بیوی کے ساتھ برتاؤ ہماری جان پہچان میں نہیں ہے، اولاد کی تربیت ہماری جان پہچان میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آمد رسول سنانے والوں، خدا پاک کی قسم آمد رسول بھی حق ہے، سنانے والا بھی حق ہے، سننے والا بھی حق ہے، جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ بھی حق ہے۔ آمد رسول کے ساتھ اللہ اکبر چاند لگ جائیں گے نبی کی سیرت کو۔ آمد رسول کے ساتھ مقصد رسول بھی بتاؤ، پروگرام رسول بھی بتاؤ، نظام رسول بھی بتاؤ۔ یہ کون نبی آیا؟ اللہ اکبر، یہ وہ نبی آیا، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا موریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کے پھول برسائے۔ فتح مکہ ہوا، آخری بات، جاؤ یہ پیغام اپنے دلوں کی تختیوں پہ لکھ کے لے جاؤ، پھر 12 ربیع الاول منانا، پھر اپنے گھر کے اندر حضور کی ولادت کے ختم دلوانا، چاول پکوانا، یہ لکھ کے لے جاؤ۔ فتح مکہ ہوا، بیت اللہ شریف میں بتوں کو جھاڑو دے کر صاف کیا، بیت اللہ کو اللہ کے گھر کو صاف کیا، باہر تشریف لائے، الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الرحمہ کا اعلان ہوا، تشریف فرمائے بیت اللہ کے سائے میں، عام معافی کا اعلان کر دیا۔ اتنے میں ایک نوجوان آیا اور چہرے کے اوپر یوں کر کے کپڑا ڈال کے آ گیا، ایسے آنکھیں ظاہر ہو رہی تھی، چہرہ ظاہر نہیں ہو رہا تھا، چہرے پر کپڑا ڈال کے آ گیا اور آستین یوں کر کے اونچی کر دی، آگے ہاتھ بڑھایا، دنیا کے لیے معافی کا اعلان ہے، مجھے بھی معاف کر دو۔
جلدی کرو میرے پاس وقت نہیں۔ حضور نے یوں دیکھا پہچان میں نہ آیا، کون ہے بھائی؟ انہوں نے کہا چہرہ دکھا کے معافی مانگی تو کیا مانگی؟ کہا چہرہ نہ دکھا، اللہ اکبر، قصور ہی بتلا، کہا قصور بتلا کے معافی مانگی تو کیا مانگی؟ وہاں تو بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں بیت اللہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے الیوم یوم الرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، پھر قصور بتانے کا کیا فائدہ، پھر چہرہ دکھانے کا کیا فائدہ؟ معاف کرو۔ صحابہ کی تلواریں نیاموں سے نکل گئی، تلواروں کی دھاروں کی چمک نظر آنے لگی۔ صحابہ اکرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اجازت ہو تو گردن اڑا دے۔ فرمایا نہیں نہیں، اس کا میرا معاملہ ہے، بتا، نہ جرم بتاتا ہے نہ چہرہ دکھاتا ہے، چلیے تو بتا جرم کون سی جگہ کیا تھا، میں محمد کو کون سی جگہ ستایا تھا، میں محمد کو کون سی جگہ پتھر مارا؟ میں نے کہا یہ بھی کوئی نہیں بتانا، معاف کرنا کر ورنہ تیری مرضی۔ دریائے کرم جوش میں آیا، فرمایا جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ معافی کا اعلان سنا آپ نے فرمایا اب تو اپنا قصور بتا دے۔ کہنے لگا پہلے میرے سے وعدہ کر، میرا قصور سن کے میرا چہرہ دیکھ کر اپنے وعدے سے نہیں پھرے گا، کہیں سزا کا اعلان نہ کر دے، اپنی معافی واپس نہیں لے گا۔ حضور نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، نبوت کی آنکھوں سے پانی کے قطرے ظاہر ہو کے داڑھی پہ گرنے لگے۔ فرمایا اللہ اکبر، آسمان اپنی جگہ چھوڑ کے زمین پہ آ سکتا ہے، سورج بے نور ہو سکتا ہے، چاند اپنی چمک چھوڑ سکتا ہے، میں محمد کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا ہے۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ آخری نہیں ہو گئی، اب تو اجازت دو، اس کا سر قلم کر رہے آپ کے قدموں میں پھینک دے۔ آپ نے فرمایا میرا اس کا معاملہ ہے، کہا میرے صحابہ گواہی دے رہے ہیں، اللہ کا عرش گواہی دے رہے ہیں، میں اپنے وعدے سے پھروں گا نہیں، قصور بتا۔ بس کیا تھا، اس نے اپنے چہرے سے یوں کر کے کپڑا ہٹایا، قصور بتایا کوئی نہیں، اور کہنے لگا لے میرا چہرہ دیکھ کے پہچان لے میں کون ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے دیکھا حضور کے جسم پہ کبکبی آ گئی، آپ کی زبان مبارک خاموش ہو گئی، آپ کی آنکھوں سے آنسو برس بھر کے داڑھی مبارک کے بالوں کو گیلا کرنے لگے۔ پریشانی کے عالم میں اللہ کے نبی کو نام بھی یاد نہ آیا، آپ اشارہ کر کے کہنے لگے صدیق یہ آ گیا، صدیق یہ آ گیا، یہ آ گیا۔ صحابہ کی دھاڑیں نکل گئی، کہ یا رسول اللہ کون آ گیا؟ روتے ہوئے آپ نے فرمایا میری بیٹی زینب کا قاتل میرے سامنے آ کے بیٹھ گیا ہے۔ صحابہ کی چیخیں نکل گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون سی بیٹی کا؟ فرمایا جب مکے سے ہجرت کر کے آ رہی تھی اس نے میری زینب کے پیٹ میں کمان تیر مارا تھا، اس نے زینب کی سواری پر اللہ اکبر لاٹھی یا تیر کمان ماری تھی، سواری پھد گئی، میری بیٹی اچھل کے زمین پہ گری، میری بیٹی کے پیٹ میں زخم آ گیا، اس میری بیٹی کا حمل بھی ضائع ہو گیا، زخموں کی تاب ڈلواتے ہوئے میری بیٹی دنیا سے رخصت ہو گئی، یہ میری بیٹی کا قاتل آ گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدا کثیرا سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میری بیٹی کا قاتل آ گیا، دنیا والو تم پیغام سن لو، اللہ اکبر، تم نے آج اس نبی کا کلمہ پڑھا جو زحمت برسانے نہیں آیا بلکہ ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آ گیا ہے۔ بس میری بات میرے چاند میرے لاڈلو میرے پیارو، آخری مراحل میں سیرت چمکاؤ مت، سیرت کو اپناؤ۔ کبھی یہ سیرت تمہیں دیواروں پہ چمکتی نظر آئے گی، کبھی کمکموں کی صورت میں گھروں میں نظر آئے گی، کبھی جھٹیوں کی صورت میں روڈوں پہ نظر آئے گی، کبھی جلوسوں کی صورت میں تمہیں سبز رنگوں میں نظر آئے گی۔ میرے عزیزوں سیرت کو چمکانا نہیں، چمکانا بعد میں، بلکہ سیرت کو اپنے اندر اپنا کے اپنے وجود کو، اپنے ایمان کو چمکاؤ، اپنے کردار کو چمکاؤ، اپنی سیرت کو چمکاؤ، اپنی صورت کو چمکاؤ۔ ہو ہی نہیں سکتا جب سورج کی روشنی ہو وہاں اندھیرا آ جائے۔ اللہ کی قسم تو اس سورج کی بات کر رہے ہیں، ہم تو اس چاند کی چمک کی بات کر رہے ہیں جس کے قدموں سے روشنی لے کے آسمان کا سورج چمک رہا ہے، جس کے قدموں سے روشنی لے کے آسمان کا چاند چمک رہا ہے۔ رب العالمین کی قسم ہے، اللہ اکبر، آج اللہ کا نبی ہمارے پاس ہے، اور دنیا کے انسانوں اور این جی او والوں، ہم غلط فہمی میں رہ گئے، ہم نے تمہارے آگے ہاتھ پھیلا دیا، ہم نے تمہارے سے مدد مانگ لی۔ رب العالمین کی قسم ہے، جس کے پاس خدا کا لاڈلا محبوب ہو انہیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی اجازت نہیں۔ جنہیں خدا مل گیا، جنہیں مصطفیٰ مل گیا، انہیں دونوں جہان کی نعمتیں مل گئی، انہیں دونوں جہان کا وقار مل گیا، دونوں جہان کا شان مل گیا ہے۔ آج میرے عزیزوں اس جامع
جامعہ کے پرورقار اجتماع کے اندر حضرت اقدس مفتی محمد طیب صاحب دامت ہمارے بڑے بھی ہیں، ہمارے پیر بھی ہیں، ہمارے رہنما بھی ہیں، ہمارے پیشوا بھی ہیں، ہمارے دینی مدارس کے سرپرست بھی ہیں۔ آج ان کی دعاؤں کے ساتھ میرے عزیزوں آپ حضرات سے مطالبہ کروں گا، صرف سیرت کو سنانا نہیں، سیرت کو اپنانا ہے، اپنے چہرے پہ، اپنے لباس پہ، اپنی صورت میں، اپنی سیرت میں، اپنے کاروبار میں، اپنے معاملات میں، اپنے بیاہ میں، اپنی شادی میں، اپنے بچوں کی شادی میں، اپنے گھر میں، اپنے مکان میں، اپنی دکان میں، ہر جگہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ مکان پردوں سے قالینوں سے نہیں سجتا بلکہ آمنہ کے لال کی سیرت سے سجتا ہے، دکان مال سے نہیں سجتی، آمنہ کے لال کی سیرت سے سجتی ہے۔ رب العالمین کی قسم ہے میرے عزیزوں، انسان کا کردار کپڑے سے نہیں، پیر کے جوتے سے نہیں، ڈالر سے نہیں، آئی فون سے نہیں، رانڈو گھڑی سے نہیں، چمکتی ہوئی کار سے نہیں سجتا، آمنہ کے لال کے کردار سے سجتا ہے۔ بلال کے پاس نہ کار تھی، نہ مکان تھا، نہ دکان تھی، بلال کے پاس نہ کپڑا تھا، نہ دھندا تھا، نہ مکان تھا، بلال کے پاس آمنہ کے لال کی غلامی تھی، بلال کے پاس آمنہ کے لال کا کردار تھا۔ یہ وہ بلال جو مکے کی گلیوں پہ مار کھاتا تھا آج بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا ہوا ہے۔ بلال نے جب کہا اللہ اکبر اللہ اکبر تو شانوں والا نبی بول اٹھا، اے لوگو دنیا والوں، ابو بکر بھی موجود ہے، میرا مراد میری مراد عمر بھی موجود ہے، میرا عثمان علی بھی موجود ہے، میرے حسین حسن بھی موجود ہے، لیکن آج میں نے بلال کو جوتے سمیت بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا کر دیا۔ دنیا والوں، ساہیوال والوں، میں بتانا چاہتا ہوں جس کے دل میں خدا آ جاتا ہے، جس کے دل میں مصطفیٰ آ جاتا ہے، اس کا جوتا بھی ساتوں آسمان سے اونچا ہو جاتا ہے۔ اور ختم نبوت کے صدقے سے حضور کی ختم نبوت کی چوکیداری بھی کرنا، اور ختم نبوت کے صدقے سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کام دے کے گئے اس مشن کو ہم نے مکمل کرنا ہے۔ میرے عزیزو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کے بعد نبی کا مشن ختم نہیں ہوا میرے عزیزو، نبی کا کام تو مکمل ہو گیا، یہ کام حضور امت کی جھولی کے اندر ڈال دیا۔ دکان والے بعد میں یہی ایک پڑوس میں تمہارے پورے برا والا میں رہنے والا دنیا جسے حاجی عبدالوہاب کے نام سے یاد کرتی تھی، اللہ اکبر، ایک مرتبہ نہیں متعدد بار جن کی زبان سے سنا۔ اور لوگوں جب کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پھر دکان والے بعد میں، مکان والے بعد میں، حکومت والے بعد میں، سربراہی والے بعد میں، نوکریوں والے بعد میں، کلمہ پڑھنے کے بعد نبی کے کام والے پہلے نبی کے کام والے، پھر دکان والے۔ نبی کا کام کیا؟ ساری انسانیت جو اللہ سے دور ہے وہ اللہ کے قریب ہو جائے، جو کافر ہے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، جو گستاخ ہے وہ غلام بن جائے، جو دشمن ہے وہ دوست بن جائے، جو اللہ کی ذات سے ناشنا ہے وہ خدا کو پہچاننے والا بن جائے، اللہ کا بندہ اللہ کا کھا کے اللہ کا شکر ادا کرنے والا بن جائے، رب کی دھرتی پہ زندگی گزار کر کامیاب ہو کر قبر کے اندر چلا جائے، اور آخرت کے اندر اللہ کے دربار کے اندر سرخرو ہو کے کامیابی حاصل کر لے۔ ختم نبوت کے صدقے سے جو صدیق کا کام عبد الحلال کا کام ہے، جو عمر کی ذمہ داری لگائی وہ آپ کا میرا کام ہے، جو جناب عثمان سارے صحابہ کی ذمہ داری لگائی وہ آپ کا میرا کام ہے۔ ختم نبوت کے صدقے سے مدارس دینیہ، مساجد اللہ، خانقاہی نظام اور تبلیغ کے مراکز کا نظام، جو ہدایت ہمارے بڑوں کے قدموں سے ملتی ہے اس ہدایت کے مطابق، دین کے کام کے اصولوں کے مطابق میرے عزیز و دین کا کام کریں گے، اور جو ساری انسانیت کلمے کی پیاسی ہے انہیں کلمہ پہنچا کر پڑھا کر انہیں اسلام کی روشنی سے سیراب کریں گے، اسلام کے کنویں سے سیراب کریں گے۔ یہ کام میں بھی کروں گا، یہ کام آپ بھی کریں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور پر میرے عزیزوں میں پچھلے ہفتے رو دھو کے آیا، جمعے کے دن میری واپسی ہوئی، اللہ والے بھی وہاں موجود، میرے عزیزوں بڑے بڑے اکابرین مدینے کی گلیوں میں بیٹھے ہوئے، اللہ اکبر، ہر کوئی وہ رو دھو کے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ ہماری تشکیل کر دو، پورے عالم کے اندر آپ کے پیغام کو لے کے جائے، پوری دنیا کے اندر لا الہ الا اللہ کی محنت لے کے جائے، آپ کی زندگی سے لوگوں کو آشنا کرے، آپ کی زندگی کا لوگوں کو تعارف کرائے۔ جب ہماری تشکیل مکمل ہو جائے کارگزاری کے لیے پھر مدینے بلا لینا، کارگزاری سن کے پھر دوبارہ تشکیل کر دینا۔ جب ہمارے قواعد پورے ہو جائیں، جب ہمارے اوقات پورے ہو جائیں تو خدا سے سفارش کر کے مدینے کا مقیم بنا لینا، پھر مدینے
میں مرنے کے بعد کسی کونے میں اللہ سے سفارش کر کے ہمارے لیے قبر کا ٹکڑا قبول کرا لینا. آپ کی زبان سے سنا اللہ اکبر. حضرت کی زبان سے سنا کہ ارشاد نہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو مدینے میں مرا وہ میرا پڑوسی بن گیا, اور پڑوسی کا پڑوسی پہ حق ہے. قیامت کا دن ہوگا میں اکیلا جنت میں نہیں جاؤں گا بلکہ اپنے پڑوسی کا ہاتھ تھام کے جنت الفردوس میں لے کے جاؤں گا. میرے محترم دوست بزرگوں, یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. ہر مسجد